wanted to go and see the people, get a sense of what the people are going through, and try and help with the situation if possible. Unfortunately, we were not allowed to go beyond the airport. In fact, it's a very sad thing, but the press people who were with us were mishandled. Some of them were beaten. It is very clear that things are not normal in Jammu and Kashmir. حضور جنگ شروع آپ نے کرنی ہے اور ختم پاکستان نے کرنی ہے، کیونکہ پاکستان پہل نہیں کرے گا. پاکستان کبھی بھی ان بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ نے جنگ ہمارے سر پہ تھوپی تو پھر پاکستان کا بچہ بچہ افواج پاکستان کے ساتھ اس قوم کا سپاہی بن کے اس جنگ کو دلی میں جا کے ختم کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین، مقبوضہ وادی کشمیر میں آکیوپائڈ کشمیر میں ابھی بھی 20ویں روز تک زندگی قید، جگہ جگہ احتجاج، لوگ کرفیو توڑ کر باہر آ گئے، اسکول کالجز بند، باقاعدہ وہاں پر افواج کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، آنسو گیس استعمال کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کلسٹر بمز اور پیلٹ گنز کی بھی اطلاع آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احتجاج جو ہے پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے. اس حوالے سے پاکستان روز ڈپلومیٹک لیول پر اس معاملے کو جتنا بھی چاہے وہ اس کو ریز کر رہا ہے، دیگر ممالک سے بات کر رہا ہے. آج شاہ محمود قریشی صاحب جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے اس صورتحال پہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے رابطہ کیا اور ان سے بھی بات کی، جس پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ وہ اس معاملے کو بغور دیکھ رہے ہیں، یو این اس کی اس پہ نظر ہے. انہوں نے کہا وہ مودی سے بھی بات کریں گے، حالیہ وہ پیرس میں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ اس پر بات نہیں مان رہا. اور یہی بات کل ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کی تھی اور دیگر ممالک بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی جو آج ڈیولپمنٹ آئی تھنک بھارت کے لیے ایک ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ دنیا میں انہوں نے اپنی ہی جمہوریت کا ایک جو تماشا تھا وہ آج انہوں نے خود ہی کھول دیا. اور ان کا آج ڈراپ سین اس طرح ہوا کہ جب یعنی کہ جب آکیوپائڈ کشمیر میں آج راہل گاندھی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے 12 اراکین جو ہے میڈیا کے ساتھ وہاں گئے اور انہوں نے یہ کہا، پھر ایک ٹاک میں راہل گاندھی نے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اے جے کے میں اگر سب اچھا ہے، آکیوپائڈ کشمیر میں اگر سب اچھا ہے اور سب اچھے کی بات بتائی جا رہی ہے، سینٹر کی گورنمنٹ ہمیں بتا رہی ہے، تو پھر کیوں ہمیں جانے سے روکا. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو ہمارے ساتھ پریس اور میڈیا کے لوگ تھے ان پر تشدد بھی کیا گیا اور ہمیں ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے راہل گاندھی اور اپوزیشن کانگریس کی اس چیز کو پوری طرح سے انہوں نے میڈیا پہ اور پوری دنیا میں اجاگر کیا. راہل گاندھی خود بھی ایک بہت ہی زیادہ کیرزمیٹک اور نون فگر ہے، ظاہر سی بات ہے، تو دنیا ان کی بات نہ صرف سنتی ہے بلکہ سنے گی. یہ مودی کے لیے سب سے بڑا جو اس کو انٹرنلی جھٹکا پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ہی جمہوریت میں اپنے ہی لوگوں کو اپنی ہی اپوزیشن کے اوپر تشدد اور انہیں آکیوپائڈ کشمیر میں جا کے صورتحال معلوم نہ کرنے کا یہ واضح طرح سے اس نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ وہاں پر وہ کس قسم کی بربریت اور ظلم کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم دہلی جا کے ختم کریں گے، ہم جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. پاکستان یہی حتی الوسع کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح بھی جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کی وائلیشن نہ ہو، اور اس حوالے سے تمام جو ڈپلومیٹک سطح پہ باتیں ہیں ان کو اٹھائی جائیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر جنگ مسلط ہوتی ہے تو آج فردوس عاشق امان صاحبہ نے کافی واضح جواب ان کو دیا ہے کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا. اکنامکلی اس وقت انڈیا بہت بڑے شکنجے میں ہے اور پچھلے کافی عرصے سے اکنامک ڈاؤن فال بھی ہے. بہرحال اس معاملے کا حل کیا ہوگا، اور اپوزیشن بھی اس پر بات کر رہی ہے، لیکن جہاں وہ اس پر بات کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ پکڑ دھکڑ اور انٹرنل سیاست پر بات کرنا نہیں بھولتی. انٹرنل سیاست پر پکڑ دھکڑ کو انتقام سے جوڑنا اور ہر جلسے میں اس چیز کو
ایشو بنا کر اٹھانا. اس پر بھی بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے رانا محمد افضل خان صاحب نے. فارمر اسٹیٹ منسٹر رہ چکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر رکن ہیں. سینیٹر ولید اقبال صاحب تحریک انصاف کے ایک سینئر ممبر ہیں. اور بیرسٹر عامر حسن صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جہاں کشمیر کے حوالے سے جلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے, وہیں پر گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شدید تنقید کی. ایک دو دن سے وہ تنقید کر رہے ہیں. ذرا سن لیتے ہیں کہ وہ اس کی پالیسیز اور کشمیر سے ریلیٹڈ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے. عمران احتساب کے نام پہ انتقام لے رہا ہے. اپنے سیاسی مخالفین پر پہلے جھوٹے مقدمے قائم کرواتے ہیں اور پھر سزا کے بغیر سزا کے ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. یہاں تک کہ عورتوں کا لحاظ بھی نہیں کرتے. جس دن مودی نے کشمیر پہ تاریخی حملہ کیا اور پارلیمان پہ اس پر بحث ہو رہی تھی, اس وقت اس کت پتلی نے مریم نواز کو اپنے 70 سالہ باپ کے سامنے گرفتار کر لیا. جس دن میں نے کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے کشمیر پہنچا ہوں, اس وقت رات 12 بجے فریال تالپور صاحبہ کو غیر قانونی طور پر زبردستی ہاسپٹل سے جیل منتقل کیا گیا. مگر ہم ڈرنے والے نہیں اور نہ ہی اس حکومت کے ان ہٹ کندوں کی وجہ سے کشمیر کوس کو کوئی نقصان پہنچانے دیں گے. ویلکم بیک. میرے خیال سے عامر حسن صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان میں جلسہ ہوا, اس سے پہلے کل بھی ایک جلسہ ہوا. جلسے آپ کر رہے ہیں, کشمیر پر یکجہتی کی بات کر رہے ہیں, قوم کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ احتساب اور احتساب سے جڑا ہوا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی آپ بات کرتے ہیں. تو یہی کہتے ہیں کہ کٹ پتلی وزیر اعظم جو ہے جھوٹے مقدمے بنا رہا ہے. سر کون سے جھوٹے مقدمے ہیں, ذرا بتائیے نا آج. بہت شکریہ جزمین. وہی جھوٹے مقدمے جو پاکستان کی تاریخ میں بنتے آئے ہیں. اچھا, کیا ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ جھوٹا نہیں تھا؟ کیا آصف علی زرداری کے اوپر بننے والے اور چلنے والے تمام مقدمات جھوٹے نہیں تھے؟ 27 سال کے بعد انہیں باعزت بری کیا گیا. اور آج کے تمام مقدمات کا ایک تو بھانڈا کل سپریم کورٹ نے بھی پھوڑ دیا کہ فیصلہ کرنے کے والے کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ ایک بدنما داغ ہے اس وقت عدلیہ کے منہ کے اوپر. تو ایسے بدنما داغ جب عدلیہ کے منہ کے اوپر ہوں گے, جو کنٹرول ہوں گے نیب سے اور نیب کنٹرول ہوگی گورنمنٹ سے, تو آپ اس احتساب کو کس طرح کہیں گے؟ اور یہ کیسا احتساب ہے جہاں پہ کرپٹ صرف وہ لوگ ہیں جو اپوزیشن پارٹیز کے اندر بیٹھے ہیں, اور صرف ان لوگوں کو ڈیورنگ انکوائری بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے, لیکن بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں کہ انہیں سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے, انہیں کرپٹ کہتی ہے, ان کی منی لانڈرنگ پکڑی جاتی ہے, انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بن کے بنی گالا میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی کوئی خاتون ہیں جنہیں چھوٹا سا جرمانہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن فریال تالپور کا یہ قصور ہے جیسمین کہ وہ آصف علی زرداری کی بہن ہے. مریم نواز کا یہ قصور ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے. اور عید سے قبل 2 دن پہلے جب پوری قوم کشمیر پہ متحد ہونا چاہتی ہے, اس کے باوجود کہ پرائم منسٹر کا طریقہ کار کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ وہ قوم کے پرائم منسٹر بنے, وہ سب کو متحد کریں, ہم اس کے باوجود کشمیر کے ایشو کے اوپر پہلے جا کے بیٹھے. عامر حسن صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں تاکہ میں چاہوں ولید کامنٹ کر سکیں اور پھر رانا صاحب کی طرف جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا عوام کی جنرل نالج کے لیے ایک جھوٹا مقدمہ جو اس وقت چل رہا ہو, جو تحریک انصاف نے یا ان کی پارٹی نے خود بنایا ہو, ایک جھوٹا مقدمہ وہ بتا دیجئے سر. سارے مقدمات آپ ایک بتائیں نا, ساروں کو چھوڑ دیں, آپ ایک واضح مقدمہ بتا دیں. میں بتاتا ہوں. اب یہ جو پریزیڈنٹ زرداری کے اوپر فیک اکاؤنٹس کا ہے, کہانیاں چلی اربوں خربوں روپے سے. ٹھیک ہے جی, اربوں کے اکاؤنٹ ہیں, اربوں کے اکاؤنٹ ہیں. نیب تک پہنچتے یہ 3 کروڑ تک آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور 3 کروڑ تک آتے اینڈ پہ وزیر اعظم جو ریکوری کرنا چاہ رہے ہیں وہ 1 لاکھ روپے کی کرنا چاہ رہے ہیں, ایک AC اور ایک ٹیلی ویژن. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تو ان مقدموں کی کریڈیبلٹی ہے.
اور کسی ایک مقدمے کے اندر پریزیڈنٹ زرداری پرنسپل ایکیوز نہیں ہے، اور اب وعدہ معاف گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں جو طریقہ کار بھٹو صاحب کے کیس سے لے کے ہمیشہ آج تک چلتا رہا ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ ڈھونڈو اور کسی نہ کسی کو آپ مقدمے میں سزا دلاؤ. اوکے، بے نامی اکاؤنٹس کے حوالے سے ولید اقبال صاحب آپ ذرا کامنٹ کر دیجئے، پھر ظاہر ہے اپوزیشن کی طرف سے رانا صاحب بھی ہیں، میں ان کا موقف بھی لوں گی، اسپیشلی کل جج کے حوالے سے جو سکینڈل کے حوالے سے جو ویڈیو کا فیصلہ آیا، ظاہر ہے وہ اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے. یہ جو فیک اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جعلی مقدمے اور لاکھ روپے تک بات چلی گئی ہے، تو وہ ولید اقبال صاحب کیا ہوا جو آپ کے ٹاسک فورسز کے لوگ روز آ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے کہ اربوں کے کھاتے ہیں اور فالودے والے اور کلفے والے اور سندھ بینک اور سمٹ بینک اور ان سارے بینکوں کے مالکان بھی اندر ہیں، حسین لوائی بھی اندر ہیں، انور مجید بھی اندر ہے، ان کا خاندان بھی اندر ہے، تو یہ بلا وجہ پکڑے ہوئے ہیں لوگ؟ اچھا جی، اپنا آپ یہ پہلے نہ طے کر لیں میری اپنی ایجوکیشن کے لیے، جی جی، اور میرا آپ سے سوال ہے جی اس سے پیشتر کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، اوکے، کہ آپ کا پروگرام جو ہے اس کا موضوع کشمیر ہے یا اس کا موضوع احتساب ہے؟ میں دونوں پہلے جوڑ اسے دیں. طے کر لیں کہ اس سے پہلے کہ میں کوئی یہاں شروع کر دوں ایسے ہی خام خواہ کی، یہ نہ طے کر لیں پہلے، تو میں فوکس اس پہ رکھوں جو آپ کا آج کا موضوع ہے. کشمیر اور سے احتساب کو تو پیپلز پارٹی نے جوڑ دیا نا سر، ہر جلسے میں اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو مطلب انٹرنل ہارمنی تو نہیں رہی نا پھر. جی دیکھیں، میں اس حوالے سے بھی صرف یہ عرض کروں گا کہ گلگت بلتستان میں جو بلاول بھٹو صاحب کا جلسہ ہوا ہے، جی میں جن باتوں سے اس میں اگری کرتا ہوں اور انہوں نے جو درست کہی ہیں میں ان پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. میں نے تو وہ حصے ابھی آپ نے سنائے ہیں، میں نے دوسرے حصے کو سنے تھے کسی اور جگہ پر یا کسی اور چینل پہ. اوکے، انہوں نے کہا کہ مودی تم جمہوریت کے اتنے بڑے علمبردار ہو، پہلے کرفیو تو اٹھاؤ، ٹھیک ہے، پھر دیکھو کشمیری کس طرح تم سے مقابلہ کرتے ہیں. اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج 20واں دن ہے کرفیو کا، آج 20واں دن ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بند ہے، آج 20واں دن ہے کہ وہاں پہ اسکول بند ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے، وہاں پہ موبائل فونز بند ہیں، وہاں پہ کمیونیکیشن مکمل طور پہ بند ہے. اور آپ دیکھیں، آج میں بڑا دلچسپ ایک مضمون پڑھ رہا تھا، بڑے کمال کی بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور آپ کے ناظرین کو یہ نہیں پتا کہ سری نگر کا ایک سبرب ہے، اس کا ایک علاقہ، اس کا ایک محلہ ہے جس کو سورا کہتے ہیں. وہاں شیخ عبداللہ پیدا ہوئے تھے، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ جو چیف منسٹرز رہے ہیں، ان کی جموں اینڈ کشمیر کے اسٹیٹ کے یا جو بھی اسپیشل اسٹیٹس والا اسٹیٹ رہا ہے 5 اگست تک، اس کے اندر ابھی تک بھارتی فوج کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. کشمیری جو وہاں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ٹین کے، انہوں نے گھروں کے اپنا آئل کے ٹینکس کو لے کے، اپنے فریجوں کو لے کے، اپنے فرنیچر کو لے کے سارے علاقے کو انسرکل کیا ہوا ہے. باربڈ وائرز لگائی ہوئی ہیں کہ کوئی بھارتی فوجی وہاں داخل نہیں ہوگا، کوئی پولیس والا داخل نہیں ہوگا. آتے ہیں تو پتھراؤ ہو جاتا ہے ان کے اوپر. یہ ایک چھوٹا سا مثال، چھوٹی سی اگزامپل اس کی جو ہے آپ کو مل رہی ہے وہاں پہ، کہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے محلے میں، وہ تو پورا تو جو وہ ٹیریٹری ہے کشمیر، جموں اینڈ کشمیر جس میں لداخ بھی ہے، وہ تو ایک بہت بڑا علاقہ ہے. میں چھوٹے سے ایک محلے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے ایک ایگزامپل کے طور پہ کہ کس طرح جذبہ کشمیری عوام کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور میں صرف اس حد تک بلاول بھٹو صاحب کی اس تقریر سے اگری کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مودی کو للکارا ہے، میں بھی مودی کو للکارتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر للکار چکے ہیں، ہمارے فارن منسٹر للکار چکے ہیں کہ کرفیو تو اٹھاؤ، پتہ لگے. اور آپ نے آج خود پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ راہل گاندھی جو کہ اپوزیشن کے میجر لیڈر ہیں، سب سے بڑی پارٹی اپوزیشن کی، اب بدقسمتی سے ان کی پارٹی کو جو حشر ہوا ہے الیکشن کے اندر، جس کی وجہ سے ہی ایک وجہ مودی کے وہ ہے جو انہوں نے جس طرح سے کاروائی کی ہے، وہ اپنے طاقت کے نشے میں، اپنی الیکشن کی کامیابی کے نشے میں انہوں نے جو کاروائی کی ہے، تو وہ ان کو بھی وہاں نہیں جانے دیا گیا. اور ان کو وہاں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ جہاں سے بھی جا رہے تھے کہ ایئرپورٹ سے روانگی پہ روک دیا گیا ہے کہ وہاں اترنے پہ روکا گیا ہے، بہرحال ان کو جانے نہیں دیا گیا. اچھا بہرحال میں جسٹ ٹو فنش آف، اب میں چھوٹا سا، کیونکہ ٹاپک میرے نزدیک، میرے ذہن میں کچھ اور ہے، میں چھوٹا سا اس پہ 2-3 جملے احتساب پہ بول دیتا ہوں. دیکھیں جی، آپ نے درست سوال کیا کہ کون سا مقدمہ جھوٹا ہے. میں نے تفصیل سے تو فائلیں نہیں پڑھی ہوئی مقدموں کی، لیکن جو مجھے علم میں ہے، جو اخبارات میں آتا رہا ہے، جس طرح کا ایویڈنس جو ہے فیک اکاؤنٹس کیس میں آیا ہوا ہے. اور یہ چودھری نثار علی خان جب وزیر داخلہ ہوتے تھے،
یہ تو ان کے وقت کی بات ہے کہ وہ ایان علی والے کیا پیمنٹس تھیں اور اسی اکاؤنٹ سے بلاول بھٹو کے ٹکٹ بھی خریدے جا رہے ہیں اور ایان علی کے ٹکٹ بھی خریدے جا رہے ہیں. اس لیے ان دو چیزوں کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل فلودے والوں کے اکاؤنٹس ہیں, کلفے والوں کے اکاؤنٹس ہیں, اپنا ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹس ہیں. سملرلی ادھر بھی یہ جو رمضان شوگر ملز کا کیس ہے, یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں, انہوں نے جو ایویڈنس انرتھ کیا ہے, انہوں نے تو صرف انرتھ کیا ہے ایز این انویسٹیگیٹو باڈی, جو وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اکاؤنٹیبلٹی پہ, انہوں نے وہ بھیج دیا نیب کو. نیب نے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو, اور دیکھیں ہر کیس کے اپنے میرٹس ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, میں ایکویٹ نہیں کرتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا وہ جو قتل کیس تھا اپنا نواب محمد احمد خان کا, اس میں کوئی ایکویشن ہے, لیکن ہر کیس کے اپنے میرٹس ہوتے ہیں. ان کیسز کے جس طرح کے میرٹس ہیں اور جو کہ میں نے ماہرین سے سنا ہے, میں سیکنڈ ہینڈ ہی بتا رہا ہوں, کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسے ایویڈنس ہے کہ اپنا, اور اسی وجہ سے وہ ابھی حراست کے اندر ہیں. ہمارے اپنے صوبائی وزیر بھی حراست میں ہیں. آج اخبار میں ان کے ریمانڈ کو ایکسٹینڈ ہونے کی بھی خبر آئی ہوئی ہے بائی دا وے. اور اگر نیب ہمارے میں کنٹرول میں ہوتا تو ہماری گورنمنٹ اور ہمارے لا منسٹر پریس کانفرنس نہ کر رہے ہوتے کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر نیب کے جو چیئرمین انہوں نے خود کہا کہ جی ہم کچھ ایسے معاملات ہیں جس پہ ہم دست اندازی نہیں کریں گے. سو یہ کوئی ایسی وکٹمائزیشن نہیں ہے. رانا صاحب ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکٹمائزیشن نہیں ہے, ایسے ہی جو لوگ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, obviously آپ سے تو میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, کل کے حوالے سے اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں یا جو ججمنٹ آئی ہے اس کو کس طرح مطلب آپ لوگ دیکھتے ہیں, اس کے بعد کیا لیگل کورس آف ایکشن کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جیسمین, اس وقت دو قسم کے مقدمے چل رہے ہیں. ایک جج صاحب کا احتساب ہو رہا ہے, اتنے خاموشی سے ہو رہا ہے کہ اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, اور ہر کسی کو امید ہے کہ اس پہ انصاف ہوگا, اور وہ ایک خاموشی سے کیس چل رہا ہے. ایک احتساب ہو رہا ہے پولیٹیشنز کا, اس کے اوپر انہوں نے 30-40 بھانڈ رکھے ہوئے ہیں جو سارا دن لاؤڈ سپیکروں کی طرح تقریریں فرماتے ہیں کہ آج فلانے نے شیئر دے دیے, فلانے نے یہ کر لیا, فلانے نے یہ کر لیا. 99% عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے, اور ایک میڈیا ٹرائل جو ہے اس کی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے. حالانکہ یہ جو رمضان شوگر مل کا کیس ہے یہ کارپوریٹ لا کا کیس ہے, کوئی نئی شوگر مل نہیں لگ رہی. اس کے جتنے شیئر تھے اتنے ہی شیئر ہیں. اگر ڈائریکٹرز نے ایک دوسرے کو بیچے ہیں تو کارپوریٹ لا کا انکم ٹیکس کا کیس ہوگا, لیکن اس کو بھی نیب کے اندر اور یہ لاؤڈ سپیکروں کے اوپر. تو یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے نہ تو احتساب کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس حکومت کا اپنا ہو رہا ہے. ایک اپوزیشن کے اور عوام کے درمیان اتنی دوری, عوام سے اس حکومت کی اتنی دوری پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اب ان کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ آج بزنس مین جو ہے وہ ان سے دور ہو گیا, اس نے کام بند کر دیا, بیوروکریسی نے کام بند کر دیا, اپوزیشن والے ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور اب ان کے ساتھ ہم لوگ مجبوراً کھڑے ہیں کشمیر کے ایشو کے اوپر. اور وہ کیونکہ ہمارا ایشو بھی ہے, پاکستان کا ایشو بھی ہے, اور ایک ہمارے مسلمان بھائیوں کا ایشو ہے. تو اگر یہ حکومت تھوڑی سی بھی میچور ہوتی اور ان کو پتا ہوتا کہ یہ جو وقت آ رہا ہے اس وقت ہم نے اکٹھا کرنا ہے, کوئی منہ سے اپنے کو 2 میٹھے بول دیتی. ابھی جو لیڈرز گرفتار کیے ہیں ان کی گرفتاری کو 5-10 دن آگے کر دیتی. لیکن یہ تو فرعونیت کے اوپر اترے ہوئے ہیں. ایک طرف اس کو کہتے ہیں کہ وہ فاشسٹ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز فیصلہ آباد آئیں 5000 لوگوں کے اوپر FIR ہے, تو اس سے بڑا فاشسٹ کون ہو سکتا ہے؟ ہم پھر بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. 5000 لوگوں کے اوپر جو FIR ہے, ایک غریب آدمی وکیلوں کو فیسیں دے رہا ہے, تھانے داروں کو رشوتیں دے رہا ہے, کلرکوں کو رشوتیں دے رہا ہے, بیلیں کروا رہا ہے, اور یہ انہوں نے اس فاشزم جو ہمارے شہر میں پھیلایا, تو ان کے ساتھ محبت کے 2 بول کون بولے گا؟ اوکے, تو ظاہر سی بات ہے اگر اپوزیشن محبت کے 2 بول نہیں بولے گی تو پھر اس وقت ایک یونائٹڈ فرنٹ ہم کس طرح سامنے لے کر آئیں گے؟ یہ جو اپوزیشن کو رویہ محسوس ہو رہا ہے اس کے لیے کس قسم کی آگے حکومت کو حکمت عملی کرنی ہوگی؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. عامر حسن صاحب, ویسے اگر ملک کی اس وقت صورتحال دیکھی جائے
تو آپ لوگوں کے جو جلسے ہیں اس کا بھی مقصد کشمیر کے حوالے سے یکجہتی پیدا کرنا ہے. کل کے جلسہ کو میں اٹھا کے دیکھ لوں اگر تو اس کے اندر جو نعرے لگوائے کشمیر پہ سودا نامنظور, کشمیر میں سودا نامنظور. پاکستان پیپلز پارٹی ایک اتنی بڑی پارٹی ہے, آپ کے پارٹی پیپلز پارٹی کی ایک سیکولر جماعت کے چیئرپرسن ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب. اپنے جلسوں میں اگر آپ ایسے نعرے لگوائیں گے اور یہ کہیں گے حکومت پاکستان ہر طرح سے ناکام ہو گئی, تو سر بیرون ملک اور بھارت کو کیا میسج دے رہے ہیں ہم یونیلیٹرل فرنٹ پر؟ دیکھیے جزمین, کبھی نعرے لیڈر نہیں لگاتا, نعرے عوام لگاتے ہیں اور لیڈر انہی کو. دیکھیں گلگت بلتستان اور کشمیر کا ایک تعلق ہے اور وہاں کے عوام کے اندر اگر ایسی بات آ رہی ہے تو اس پہ سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو بالکل ہے اور اپوزیشن ریاست کے ساتھ کھڑی ہے, کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. کشمیر پالیسی پوری ریاست کی پالیسی ہے. لیکن ہمارے پرائم منسٹر چند منٹ کے لیے پارلیمنٹ میں آئے, ہمیں ٹیپو سلطان کا قصہ سنا کے چلے گئے اور خود ٹویٹو سلطان بن کے, یہ ٹویٹرز کے ذریعے تو کشمیر کے اوپر بات نہیں نہ ہو سکتی ہے. آپ ہر وقت ٹویٹر پہ بیٹھے ہیں, آپ فیلئر آپ کا ہو ڈپلومیسی کے اندر, کون سی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی دکھائی ہے؟ آپ کے صدر پاکستان بیٹھے ہیں, ایوان صدر میں کبھی مشاعرے کرواتے ہیں, کبھی موسیقی کے پروگرام کے اندر کشمیر پہ بات ہوتی ہے. آپ کے وزیر اعظم اس سے بنی گالا سے باہر نکل نہیں رہے آپ کے وزیر اعظم, اور مودی کو یو اے کی گورنمنٹ سب سے اعلیٰ اعزاز دے رہی ہے اپنا, اور ہم بولتے نہیں ہیں. ہم نے ان کی گاڑیاں چلاتے رہے ہیں. ہم آج کب یہ ڈپلومیسی کریں گے کشمیر کے اوپر؟ اس سے برا وقت تو نہیں آئے گا. کیا ضرورت نہیں تھی کہ ہمارے صدر پاکستان, ہمارے وزیر اعظم, ہماری کشمیر کمیٹی کے ممبرز, ہمارے فورن منسٹر کے ساتھ ساتھ دوسرے ممبرز, اور ایون اگر آپ کہتی ہیں نا اگر پرائم منسٹر کشمیر کے ایشو پہ باہر نکلیں گے اور یہ ٹویٹو سلطان کی اپنی مینٹیلٹی سے باہر آئیں گے, سر باہر کہاں بتائیں تو صحیح نا, کہاں نکلنا کہا ہے انہوں نے؟ ساری ہم بتا چکے ہیں, ہم نے اسمبلی میں بھی بتایا تھا پریزیڈنٹ زرداری نے کہ آپ سب سے پہلے, میں ہوتا تو میں سب سے پہلے ابو دھابی جاتا, ادھر سے میں چائنا جاتا, رشیا جاتا, ایران آتا, اور اس کے بعد پورے یورپ کا دورہ کریں. آپ نے اگر سیکیورٹی کونسل کے اندر جانا ہے تو یہ ٹیلی فون پہ کون سی ڈپلومیسی ہو رہی ہے؟ پوری دنیا کے اندر مودی اس کے باوجود کہ وہ ظلم و ستم کر رہا ہے اور آپ کے مسلمان ممالک سے اعلیٰ اعزاز حاصل کر رہا ہے, تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کی, ہماری ڈپلومیسی کی ناکامی ہے کہ کشمیر کے, آپ نے کشمیر کے اوپر اپنے ترجمانوں کی میٹنگ بلا لی اور آپ نے کہا کہ آپ بھائی عامر حسن کو اور جیسمین کو بتائیں کہ کشمیر کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے. بھائی ہمیں نہ بتائیں, دنیا کو بتائیں. ہم لوگ تو پہلے ہی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. سینیٹر صاحب ایک بات, اس پہ کامنٹ کر لیں. مجھے ایک پوری بات کرنی ہے. دیکھیں جب کشمیر کے اوپر بات ہو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک کے اندر ڈوبتی معیشت پہ ہم بات نہیں کریں گے, مہنگائی پہ بات نہیں کریں گے, لوگوں کی بے روزگاری پہ بات نہیں کریں گے, اور آپ دوسرے کو ہٹلر کہیں اور آپ خود عمران نازی بنے ہو تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا. نہیں صحیح بات ہے سینیٹر ولید. obviously معاملات انٹرنل اگر ایشوز ہیں, ایکسٹرنل ایشوز جتنے بھی ہاٹ ہو, بہرحال انٹرنل ایشوز پہ سیاست پہ بھی تو بات تو ہوگی. سینیٹر صاحب یہ جو بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ آپ کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو میں پچھلے آپ کے جو گفتگو ہو رہی تھی اس پہ بھی جانا چاہتا ہوں. جی ضرور. کیونکہ اس کا ذکر بھی آیا کہ یہ جو احتساب عدالت کے جج صاحب ہیں جن کے بارے میں کارروائی ہوئی, سپریم کورٹ نے بھی کچھ کارروائی کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کچھ اس پہ اقدام لیا. اس کے دو پہلو ہیں. پہلا یہ کہ جی اس کا کیا اثر پڑتا ہے اس کیس پہ جس میں ان جج صاحب نے فیصلہ کیا میاں نواز شریف کے حوالے سے, یہ ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان جج صاحب کا اپنا مستقبل جو ہے وہ کیا ہے اور ان کے اوپر کیا کارروائی ہوئے گی, اس بات کے پیش نظر کہ انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی, اس میں کچھ چیزوں کا اعتراف کیا اور انہوں نے پھر ایک بیان حلفی بھی جمع کرایا جس میں کچھ چیزوں کا اعتراف ہوا. ان تمام حوالوں سے, ایک حوالے سے تو ان دونوں حوالوں سے اور اس ایک خصوصاً پہلے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جی یہ جو ویڈیو ہے اس کی جو فورینزک جو ہے ویریفیکیشن وہ اور وہ تمام معاملہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے. اگر یہ ویڈیو درست ثابت ہو جاتا ہے اور یہ ویریفائی ہو جاتا ہے اور عدالت جو اپیل جو سن رہی ہے اس کو اضافی شواہد کے طور پہ, ایڈیشنل ایویڈنس کے طور پہ منظور کر کے اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہوا تھا, تو وہ فیصلے کو خود سے بھی بدل سکتی ہے اور اس کو ان کو بری الذمہ قرار دے سکتی ہے میاں نواز شریف کو, جو کہ ابھی تک نہیں ہوا. سپریم کورٹ کے فیصلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میاں نواز شریف بری الذمہ ہو گئے ہیں. تو وہ یہ بھی کر سکتی ہے یا اس کیس کو واپس بھیج سکتی ہے احتساب عدالت میں کہ دوبارہ ٹرائل ہو یا دوبارہ ایویڈنس کی ری ایگزامینیشن ہو.
تو وہ بات تو ابھی تک بالکل نامکمل ہے، اس کا تو ایک مرحلہ ہی صرف گزرا ہے. دوسرا جج صاحب کا کیا مستقبل ہوگا، اس کو لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت عدالتوں میں وہ تھے، وہاں ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے، ان کو احتساب کی عدالت سے معطل کر دیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بھیج دیا ہے اور کہا ہے کہ جی جو ان کی پیرنٹ عدالت ہے، پیرنٹ ڈپارٹمنٹ لاہور ہائی کورٹ، وہ اس پہ کارروائی کرے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی جو 10 سینئر موسٹ ججز پہ مشتمل ہوتی ہے، ان کی میٹنگ بلا لی ہے منڈے کو، جو کہ 26 تاریخ ہے، اس میں وہ فیصلہ کر لیں گے. تو اس کا کوئی ابھی حتمی یہ نہیں ہوا کہ جی کیس وہ تو ٹھیک ہے سر، عامر صاحب کا جواب دیں گے. تو ہمیں فیکٹ سارے پتہ ہیں کہ کل سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد کیا ہوا. نہیں وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا جی کہ اس کو بھی اس طرح کلر کیا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی جھوٹے مقدمے ہونے کی کوئی دلیل ہے، اس کا کوئی ایسا مطلب نہیں ہے ابھی تک. ہاں اچھا، اب بات یہ آتی ہے کہ جی کشمیر کے اوپر پاکستان کی حکومت جو ہے اس کی سفارتی جو اقدام ہیں بقول ان کے وہ اپنا ناکام ہے، جو اس کے اوپر کسی قسم کی جو کارروائی ہو رہی ہے وہ ناکام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی روم ایک رات میں نہیں بنا تھا، ابھی تو صرف شروعات ہوئی ہیں. اور دنیا بھر میں خود آپ کو بتا دوں کہ میں 8-10 سال ملک سے باہر رہا ہوا ہوں. میں امریکہ میں، یورپ میں رہا ہوا ہوں. میرے اپنے پروفیشن کے حوالے سے اور بینکنگ اور اس طرح کی مختلف شعبوں سے لوگوں کے ساتھ میری انٹریکشن رہی. کبھی میں نے دیکھا نہیں اپنے تجربے میں، اتنے سال میں وہاں رہا، پھر میں آ گیا، 15-20 سال یہاں ہو گئے ہیں مجھے، کہ جتنا یہ مودی کی اس کارروائی کے اوپر دنیا بھر کے اندر جس طرح کی جو الارم اٹھا ہے، یہ مجھے بینکرز کے میسیجز آ رہے ہیں، لائرز کے میسیجز آ رہے ہیں امریکہ سے، یورپ سے. تو اس کارروائی کو، اور دیکھیں تمام آپشنز پاکستان کے پاس اویلیبل ہیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ جنگ پہلی آپشن نہیں ہے. اس کی تفصیل میں جانا اس وقت ضروری نہیں ہے، لیکن سب سے اس میں بڑی آپشن، بہترین آپشن، اور میں اس کو ایک جملے کے اندر اپنا کر سکتا ہوں انکلوز، انکیپسولیٹ، وہ یہ ہے کہ یہ بہت زبردست موقع ہے کہ پاکستان، اور یہ میں آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں، کہ پاکستان انڈیا کے اوپر وہ بدلہ لے اور اسی طرح کارروائی کرے ان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنے کی، اور یہ بالکل ممکنات میں شامل ہے. نریندر مودی کے نام پہ یو اے ای کی گورنمنٹ نے اپریل میں ہی اعلان کر دیا ہوا تھا ایوارڈ کا، اور فورن منسٹر اعتراف کر چکے ہیں کہ دنیا کے ممالک جو ہیں ان کی اکنامک انٹرسٹس بھی ہیں. حالانکہ فرانس نے اتنے طیارے دینے ہیں، لیکن کل فرانس کے پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون نے بھی نریندر مودی کو اپنی بائیلیٹرل میٹنگ میں یہ کہا، G7 کی میٹنگ سے پہلے، کہ ہم بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اس ساری چیز کو، اور آپ دونوں ملکوں کو یہ ٹینشن نیچے کرنی پڑے گی. میں جو آپ کو صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہے اس کے نزدیک، میں جو کہہ رہا ہوں بدلہ، وہ جس طرح کارگل کے موقع پہ دنیا بھر میں انڈیا نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا تھا بغیر ایک گولی چلائے ہوئے، اس طرح یہ وقت ہے، اور واقعی یہ ممکن ہے آج کے حالات میں کہ ایونچولی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، انڈیا آئسولیٹ ہو جائے گا. لیکن آپ کو اس کے لیے اپوزیشن کو متحد کرنا پڑے گا اور سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا پڑے گا. مطلب سب یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ این آر او ان کو دے دیں، یہ مطلب نہیں ہے. نہیں، این آر او کیوں دے دیں سر؟ این آر او کہاں سے آ گیا؟ رانا صاحب، جی رانا صاحب دیکھیں، یہ اب آپ یہاں پہ آ کے آپ دیکھیں گے کتنا امیچور جواب ہے کہ جی ہم این آر او مانگ رہے ہیں. ہم تو اس شخص کو بڑا کمینہ آدمی سمجھتے ہیں جو ان کے پاس معافی مانگنے چلا جائے گا. کبھی ایسا سوچتے نہیں ہیں، کبھی ایسا ہوگا نہیں. تو یہ بار بار یہ اسی بات کو کہہ رہے ہیں. این آر او کی آپ کے پاس پاور ہے کہ آپ کے پاس کون سا قانون ہے کہ آپ این آر او دے دیں گے؟ آپ کو ڈکٹیٹر ہے، یا آپ کو کوئی انہوں نے ایسی پاور دے دیا کہ آپ پاکستان کے اندر جو فیصلے کر لیں؟ تو یہ جو ڈکٹیٹوریل آپ کی مائنڈ سیٹ ہے اس سے آپ باہر نکلیں. دیکھیں بات یہ ہے جیسمین، دو چیزیں ہیں کشمیر کے حوالے سے. ایک تو فزیکلی جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ پیلٹ گنز ہیں اور ان کے ساتھ جو فائرنگ ہو رہی ہے، بندے مارے جا رہے ہیں، کرفیو لگا ہوا ہے. دوسرا، انہوں نے یو این ریزولوشنز کو سیبوٹاج کر کے انیکسیشن کر لی ہے. جی بالکل. ہم جتنی بھی کوشش اس وقت کر رہے ہیں، جو فزیکل مظالم ہو رہے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں رک رہے. انیکسیشن کی ریورسل کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو رہی. اس کے اوپر کیا بات ہوئی ہے؟ اس کے اوپر اس حکومت کی کیا پالیسی ہے، کیا روڈ میپ ہے؟ مجھے کائنڈلی ولی صاحب بتا دیں کہ یہ جو ابھی ظلم جبر ہو رہا ہے، لوگوں کی آنکھیں پھوڑ رہے ہیں، اس کے اوپر تو ہم بھی نہیں، ہم کر رہے ہیں، پوری دنیا کر رہی ہے، پوری دنیا کر رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں. اور لیکن
جو ایکچولی انڈیا قبضہ کر گیا ہے اس کا کیا وے فارورڈ ہے؟ کیا آپ اکیلے پی ٹی آئی اس کے لیے عقل کل ہے اور یہ معاملہ حل کر لے گی؟ کیا ان کو اپوزیشن میں پاکستان میں کنسنسس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر جو کمیٹیز ہیں، آپ کی ڈیفنس کی کمیٹی ہے، آپ کی فارن افیئرس کی کمیٹی ہے، کیا کمبائنڈ وزڈم ایوالو ہو سکتی ہے؟ ان کو اس کی عقل کیوں نہیں ہے؟ ولید صاحب کیوں نہیں ہے آپ کو اس کی عقل؟ دیکھیں جی، سینٹ کی کمیٹی جو ڈیفنس کی ہے اس کا تو میں خود چیئرمین ہوں، اور میں نے ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے میٹنگ اس کے میرے نزدیک، میرے پاس جو اس میں میرے قابل میرے لائق جو بھی ہوا ادھر تمام اس میں پی 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 کے بھی اور اے این پی کے بھی اور پی ایم ایل این کے بھی سینیٹرز ہیں اور بڑے سینئر سینیٹرز ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں، ڈاکٹر رحمان ملک ہیں، شری رحمان صاحبہ ہیں، مشاہد حسین صاحب ہیں، ایک وہ سابق جنرل صاحب ہیں وہ بھی ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں اس بات کا تو انکار نہیں کرتا کہ کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی مقامی اختلاف کی وجہ سے اگر اپوزیشن یا گورنمنٹ اس میں یقین نہیں رکھتی تو گورنمنٹ تو اپنا کام پھر بھی کرے گی. اس میں انٹرنیشنل لیول پہ کیا اقدام ہے؟ سیکیورٹی کاؤنسل کو جب وزیر خارجہ نے خط لکھا تو سیکیورٹی کاؤنسل نے بند کمرے میں 90 منٹ اس پہ گفتگو کی. یہ کوئی اندرونی معاملہ ہوتا انڈیا کا تو 90 منٹ اس پہ گفتگو نہ ہوتی. اور اس کے اوپر اگلی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف 7 رکنی کمیٹی کا تشکیل بالکل شروع میں دے دی تھی 8 یا 9 تاریخ کو اگست کی. اس میں ملٹری فارن سروس کے، ملٹری کے، انٹیلیجنس کے اینڈ لیگل ایکسپرٹ، تاکہ بین الاقوامی انصاف کی عدالت میں اس معاملے کو ایجیٹیٹ کیا جائے. وہ ایک چیلنج ضرور ہے لیکن اس کو کرنے کی طریقہ کار پورا ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے. دیکھیں جیسمین، جو ہماری بنیادی کشمیر پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت پاکستان ہمیشہ جاری رکھے گا. اب سیاسی حمایت کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی طور پہ ہم نے مضبوط ہونا ہے. مودی پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ میں کس کے ساتھ بات کروں، ادھر تو پتہ ہی نہیں کہ حکومت کون کر رہا ہے. تو اگر ہم پارلیمنٹ سے سٹرونگ میسج دیں گے تو اسے پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر حکومت پارلیمنٹ کرتی ہے اور جمہوریت ہمارا نظام حکومت ہے. آپ نے اگر اخلاقی حمایت کرنی ہے تو اخلاقی حمایت کے لیے پہلے آپ کے منہ میں گڑ ہو تو کسی کو میٹھے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ اپنی ساری اپوزیشن کو جیلوں میں بند کریں، جنہیں لوگوں نے ہمیشہ منتخب کیا ہے انہیں آپ چور ڈاکو کہیں، اور ادھر آپ کیسے آواز اٹھائیں گے پھر راہل گاندھی کے لیے کہ اسے بھائی ایئرپورٹ سے باہر نہیں. اور تیسری چیز ہے سفارتی حمایت. سفارتی حمایت کے لیے ٹیلی فون اور ٹویٹر نہیں، میں وہی بات کہہ رہا ہوں. آپ باہر نکلیں، ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، کمرے میں بند ہو کے یہ ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی. دیکھیں، میں ایگری کرتا ہوں اپنا بیرسٹر عامر صاحب سے بھی، اور کہ ہمیں کنسنسس کے اوپر آنا پڑے گا. یہ جو دوریاں ہیں ان کو ختم کریں. ہم کوئی بینیفٹ نہیں مانگیں گے، ہم کبھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ ہمارے احتساب نہ کریں. احتساب میں نے بتایا 2 کے ہو رہے ہیں. ایک جج صاحب کا ہو رہا ہے، شریفانہ طریقے سے ہو رہا ہے. ایک ہم لوگوں کا ہو رہا ہے، بازاری طریقے سے ہو رہا ہے. تو اگر آپ بازاری طریقے پہ رہیں گے تو یہ حکومت کا ورکنگ بھی بازاری ہو جائے گی اور ہم آپ کے آگے جھکیں گے نہیں. تو یہ جو بازار لگایا ہوا ہے اس کو بند کر. اوکے، تو اس کا حل یہی مطلب بتایا گیا کہ اپوزیشن کو یکجا کرنے کے لیے ظاہر ہے حکومت کو ہی پہل کرنی پڑے گی، اور انہوں نے کہا ہم کوئی اپنے احتساب نہیں بند کروا رہے یا ہم کوئی ایسی ریکویسٹ نہیں کر لی. بٹ بھی اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ اپوزیشن کے تمام سینئر لوگوں کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ یا ایک آل پارٹی کانفرنس اگر ہو جائے تو بہت اچھا جواب انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ہم دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر ولید آپ کا، بیرسٹر عامر حسن تھینک یو. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.